الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اس دنیا میں اور مخلوقات کے علاوہ انسانوں کے آنے کا ایک نظام بنایا اور ان انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,00,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی منشا اور فیصلے کے مطابق مختلف اوقات میں اس دنیا میں تشریف لائے، کسی بستی کے لیے، کسی علاقے کے لیے اور دنیا کے کسی ایک بڑے حصے کے لیے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے۔ آخر میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کتابیں بھی عطا کی، صحیفے بھی عطا کیے۔ تاریخی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو توریت عطا کی گئی، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو زبور دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو انجیل سے سرفراز کیا گیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دیا گیا۔ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو صحیفے بھی دیے گئے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ کو خاتم النبیین بنایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو زرین سلسلہ تھا وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوتے رہیں گے، جس کی جانکاری اور معلومات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بلکہ آپ کی موجودگی میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو چکے تھے اور ایک سے زائد لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پیچھے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اسود عنسی اس نے ایمان قبول کرنے کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ میں آپ کے بعد نبی رہوں گا، اگر میری یہ شرط آپ منظور کرتے ہیں تو میں اسلام قبول کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ نبی بنانا اللہ کا کام، نبوت اور رسالت سے سرفراز کرنا اللہ پاک کا اختیار ہے، میرے اختیار کی بات نہیں ہے۔ اور اسلام قبول کرنے کے لیے تم نبوت مانگ رہے ہو، میرے ہاتھ میں جو یہ کھجور کی لکڑی ہے، ٹہنی ہے، اگر تم یہ چاہو کہ اسلام قبول کرنے کے لیے میرے ہاتھ میں جو لکڑی ہے وہ میں تمہیں دوں تو یہ بھی منظور نہیں۔ اس نے جا کر اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ ایک عورت بھی تھی جس نے نبوت کا اعلان کیا تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار آنا شروع ہو گئے تھے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا، نبوت کے جھوٹے دعوے دار وقتاً فوقتاً سر اٹھاتے رہیں گے۔ لیکن حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور غالباً اسی لیے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خوبیاں اور جو اعلیٰ صفات عطا کی تھی، اس کے پیش نظر حضور نے یہ بات فرمائی تھی۔ حضرت عمر کی فقہ، حضرت عمر کا علم، حضرت عمر کی سوچ ایسی تھی کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی کی ضرورت ہوتی اور کسی کو نبی بنایا جاتا تو حضرت عمر کو بنایا جاتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن یہ بھی فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا کیا۔ یہ قرآن کریم آسمانی کتابوں میں اپنا ایک مقام اور اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، انہیں کتاب الہی ہونے کا شرف حاصل ہے کہ اللہ نے اسے لکھی ہوئی شکل میں عطا کیا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو توریت تختیوں پر لکھی ہوئی شکل میں آپ کو عطا کی گئی، یہی حال زبور اور انجیل کا ہے، لیکن قرآن کریم لکھی ہوئی شکل میں نہیں دیا گیا۔ اللہ پاک نے اس کی تلاوت کی، حضرت جبرائیل نے سنا، اور حضرت جبرائیل نے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس کی تلاوت کی، حضور نے سنا، اور جبرائیل کے جانے کے بعد حضور نے لکھنے والوں کو بلایا اور پھر آپ نے تلاوت کی، اسے لکھوایا۔ تو یہ قرآن کریم کو کلام الہی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، یعنی کتاب الہی تو ہے توریت زبور انجیل کی طرح، لیکن کلام الہی بھی ہے کہ اللہ پاک نے خود اس کی تلاوت کی۔ حضرت جبرائیل نے تلاوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ آج قرآن کریم جس شکل میں ہمارے پاس ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے عین مطابق ہے۔ قرآن کریم کے متعلق آتا ہے کہ اسے صحابہ کرام نے اسی ترتیب پر لکھا ہے جس ترتیب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنتے تھے، کہ انما علف القرآن کما یسمعونہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام نے قرآن کریم کی وہی ترتیب رکھی ہے جیسا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ میں نے پیچھے یہ تفصیل دی تھی کہ سورتوں کے نام کہو، سورتوں کی ترتیب کہو۔ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضور فرماتے تھے کہ یہ فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد رہے گی، اور اسی حساب سے آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ قرآن کریم یکجا ایک مرتبہ نہیں نازل ہوا، 23 سال کے عرصے میں آیا ہے، 23 سال کے عرصے میں، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی کوئی سورت، کبھی سورت کا کوئی بڑا حصہ، یہ نازل ہوتا رہا۔ ترتیب کیا ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔
تو یہ قرآن کریم کی ترتیب توقیفی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ظاہر بات ہے یہ من جانب اللہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے قرآن کریم نازل ہوا، تو یہ سب کچھ کلام الہی ہونے کی وجہ سے، کلام الہی ہونے کی وجہ سے یہ ساری ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی گئی۔ اب یہ شریعت اور دین اور یہ قرآن کریم مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے قیامت تک اللہ نے باقی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کر دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، قرآن کریم میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں، کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات میں یعنی قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور یہ اعلان کر دیا کہ قیامت تک کوئی اس میں تبدیلی کر بھی نہیں سکے گا۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، اور حفاظت کے اسباب میں اللہ پاک نے بے شمار انتظامات کیے۔ سب سے عظیم الشان انتظام قرآن کریم کا حفظ ہے۔ آج پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو حفاظ کرام ملیں گے۔ توریت کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، آپ پوری دنیا گھوم لو۔ زبور کا حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ نہیں ملے گا۔ صحیفے آج ناپید ہو گئے تو حافظ ان کے کہاں سے ملیں گے؟ لیکن قرآن کریم کے حافظ الحمدللہ آپ کو پوری دنیا میں ملیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے۔ ہمارا اپنا شہر الحمدللہ اس معاملے کو لے کر کے بیدار شہر ہے، اور مدارس میں، مکاتب میں، مساجد میں قرآن کریم کی تعلیم کی جو کلاسیں لگتی ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں، ساتھ میں حفظ کی کلاسیں جاری کی گئی ہیں، پورے شہر کے اندر ہر سال 500 کے لگ بھگ بچے اور بچیاں حافظ قرآن بن رہی ہیں، 500 کے قریب۔ ہمارے شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے، شاید ہی کسی ایک شہر میں اتنے حافظ بنتے ہو، لیکن ہمارے شہر میں الحمدللہ لگ بھگ 500 بچے اور بچیاں حافظ قرآن بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے انتظامات میں جہاں حفظ قرآن پاک کا ایک نظام بنایا، اور قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ الحمدللہ مسلمانوں نے لبیک کہا کہ ہاں یاد کرنے والے لوگ ہیں، اور ہمارے یہاں مدرسوں میں اور مکاتب میں یہ سلسلہ ہے کہ لوگ قرآن کریم حفظ کرتے۔ کسی آسمانی کتاب کو یہ شرف اور یہ مقام حاصل نہیں۔ اللہ نے جہاں حفظ قرآن پاک کو قرآن پاک کی حفاظت کے اسباب میں سے ایک سبب بنایا، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تراویح کی نماز عطا کی ہمیں، اور قرآن کریم کو تراویح کی نماز کے ساتھ ایسا جوڑا کہ الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں وہاں رمضان کے روزوں کے ساتھ تراویح کا بھی اہتمام کرتے۔
اور تراویح میں قرآن کریم مکمل پڑھنے کا یا مکمل سننے کا اہتمام کرتے. توریت کے سلسلے میں، زبور اور انجیل کے سلسلے میں ایسا کوئی نظام آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، لیکن قرآن کریم کے لیے اللہ پاک نے یہ انتظام کیا اور اللہ نے آسان کر دیا. ورنہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے قرآن کریم سنانا آسان بات نہیں ہے. آپ بھی نماز پڑھتے اور اللہ اکبر کہہ کے جیسے ہی آدمی نیت کر کے ہاتھ باندھتا ہے، شیطان کہیں لے کر کے چلا جاتا ہے. ذہنی طور پر آدمی حاضر نہیں رہتا. نماز کی نیت باندھی کہ ذہن بھٹکنا شروع ہو جاتا. جو باتیں عام نماز سے ہٹ کر دیگر اوقات میں ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی، ایسی ساری چیزیں نماز میں ذہنوں میں آنے لگ جاتی ہے اور انسان ذہنی اعتبار سے نماز میں نہیں رہتا، کہیں اور چلا جاتا ہے. ایک شخص ایک اللہ والے کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ ایک زمانہ ہو گیا، میرے پاس بڑی تعداد میں مال تھا، میں نے اسے دفن کر دیا. پہلے زمانے میں مال کی حفاظت کا سب سے آسان راستہ یہی تھا کہ مٹکے میں سونا چاندی رکھ دینے کا اور اس کو کہیں دفن کر دینے کا، اپنے کھیت میں، اپنے گھر میں، کہیں اور. آج ادھر ادھر نکلتا رہتا ہے. تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنا جو مال تھا اسے میں نے دفن کیا اور وہ جگہ میں بھول گیا. میں وہ جگہ بھول گیا، اب کھودوں تو کہاں کھودوں اور وہ مال کہاں سے ملے گا مجھے؟ تو میں کیا کروں؟ اس اللہ والے نے مشورہ دیا، راستہ بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت پڑھنا شروع کرو، یاد آ جائے گا. اس لیے اب انہوں نے اس اہل دل اللہ والے کے مشورے سے عشاء کی نماز کے بعد نیت باندھ لی. اب 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی. تو شیطان کہاں برداشت کرتا؟ بولے یار اس کو اگر نہیں بتائے تو یہ رات بھر پڑھتا رہے گا، یہ رات بھر پڑھتا رہے گا 2 رکعت 2 رکعت. تو شیطان نماز سے لے کر کے چلا جاتا ہے اور ہم ذہنی اعتبار سے کہیں اور ہوتے. تو شیطان لے گیا اس کو ماضی میں، برسہاں برس پہلے اس نے مال دفن کیا تھا، شیطان لے گیا اور وہ سب یاد کرایا، وہ جگہ اس کو یاد دلا دی کہ دیکھ یہ جگہ تو پہ مال دفن کیا تھا. جب اس کو یاد آ گیا تو اس نے سلسلہ ختم کر دیا. صبح آ کر کے اللہ والے کو بتایا کہ بہت اچھا مشورہ آپ نے دیا تھا، میں نماز پڑھنا شروع کیا 6 رکعت کے بعد ہی مجھے جگہ یاد آ گئی. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد تو نے کیا کیا؟ بولے بس پھر میں گھر آ گیا. بولے اللہ کے بندے صبح تک نماز پڑھنا تھا. تو شیطان ہمیں نماز میں حاضر نہیں رہنے دیتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی شکایت کی تھی کہ اللہ کے رسول ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو ذہن بھٹکنے لگتا ہے. تو حضور نے بہت شاندار جواب دیا اور جواب یہ دیا تھا کہ یہ ایمان کی علامت ہے. کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے. چور وہیں چوری کرتا ہے، ڈاکو لوگ وہیں ڈکیتی ڈالتے ہیں جہاں مال ہوتا ہے. تو جب تم نماز پڑھتے ہو اور ذہن متوجہ یکسو نہیں رہتا
یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں اور شیطان نماز میں حاضر نہیں رہنے دیتا. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے. تو جو حالات آپ پر گزرتے ہیں یہی حالات امام صاحب پہ بھی رہتے. تراویح میں قرآن کریم سنانے والے حافظ پر بھی رہتے. اب یہ حفاظ کرام آپ کو تراویح میں پورا قرآن پاک سناتے، آسان بات نہیں ہے. پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ پڑھتے. جہاں کہیں ذہن ہٹا آدمی بھول جاتا ہے، یا تو گاڑی رک جاتی ہے یا پھر پٹری بدل جاتی ہے، آدمی کہیں سے کہیں چلا جاتا. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم پڑھواتے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ یہ نعمت جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. یہ کوئی کسبی بات نہیں ہے، یعنی آدمی اپنی صلاحیت کی بنیاد پر یاد کر لے ایسا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جن کی یادداشت حافظ قرآن سے اچھی ہوتی ہے لیکن حافظ نہیں رہتے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کو حافظ بنا دیتا کہ جن کو قرآن کریم یاد کرنے رکھنے کے لیے ساری زندگی محنت کرنی پڑتی، روزانہ پڑھنا پڑتا ہے، ہر سال تراویح میں سنانا پڑتا ہے، تب جا کر کے قرآن کریم یاد رہتا ہے. اور جن کو اللہ نے یادداشت بہت زبردست دی تھی وہ حافظ نہیں ہوتے. تو یہ نعمت آدمی اپنے بلبوتے پر حاصل کر لے ایسا نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے حافظ بناتا ہے. اس لیے علماء کرام کی، حفاظ کرام کا خوب عزت کرنی چاہیے، خوب احترام کرنا چاہیے. انہیں اللہ پاک کی طرف سے عطا و بخشش ملی ہے. یہ انسانوں میں اللہ کے نزدیک چنندہ بندے ہیں. انسان ہیں، بشر ہیں، ان سے بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں. نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتی تو فرشتے رہتے نا. فرشتوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان کے متعلق اللہ پاک نے قرآن کریم میں اعلان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے. ایک عالم سے، ایک حافظ سے غلطیاں ہو سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہاتھ دھو کے ان کا پیچھا اٹھا لیا جائے. ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے امام صاحب ایسا کرتے، ایسا کرتے، ایسا کرتے، ایسا کرتے، تو ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ میں نے کہا ہو جائے گی. بولے کیسے ہو جائے گی؟ میں نے جیسی روح ویسے فرشتے. ایسے امام کے پیچھے کسی صحابی کی نماز کا مسئلہ ہوتا تو الگ بات تھی. بولو جو باتیں آپ نے امام کے متعلق بتائی ہیں تمہارے اندر ہے یا نہیں، ایمانداری سے بولنا. تو آدمی چپ ہو گیا. بولو تیری نماز ہو جائے گی امام کے پیچھے. تو بعض لوگ علماء اور حفاظ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے رہتے، یہ اچھی بات نہیں. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے انہیں منتخب فرمایا ہے، انہیں چنا ہے، اور اللہ نے اپنے دین کا علم اور اپنے کتاب کی حفظ کی دولت انہیں عطا کی ہے. اگر تمہارے اندر صلاحیت ہوتی اور اللہ کا فیصلہ ہوتا تو تم حافظ ہوتے نا، تم عالم ہوتے. اس لیے علماء اور حفاظ کی عزت، ان کا اکرام، ان کا احترام کرنا چاہیے. لوگ مسئلہ پوچھتے کہ
رمضان کا مبارک مہینہ ہے، امام صاحب کو نذرانہ دینا کیسا ہے؟ تراویح میں حافظ قرآن پاک پڑھایا، ان کو نذرانہ دینا کیسا ہے؟ اول تو دیتے ہی نہیں نا، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، آپ میرے مصلی ہو، میں آپ کا امام ہوں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے مجھے دیا ہے؟ کبھی کوئی ہدیہ دیا؟ آپ خود سوچو، آپ خود سوچو کہ آپ نے کبھی دیا؟ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ مجھ سے ایک دن، بہت قریب ہے، بہت اچھا تعلق ہے، ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب تم کو تو بہت ہدیہ ملتا ہوگا۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تمہارا میرا تعلق کب سے؟ بولے بہت پرانا ہے۔ بولو کبھی ہدیہ دیے؟ بولو کبھی ہدیہ دیے؟ تو ایک دم خاموش ہو گیا، پانی پڑ گیا نا ان کے اوپر، ایک دم خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا جب تم اتنے قریب رہ کر کے تم کبھی نہیں دیے تو یہ گمان کیوں کر رہے ہو کہ مجھ کو بہت ہدیہ ملتا ہوگا؟ میں نے کہا مسلمانوں نے اپنے علماء کی اور اپنے حفاظ کرام کی جو ناقدری کی ہے، یہ تو کل قیامت کے دن معلوم پڑے گا۔ دوسری قوموں نے اپنے علماء کو وہ عزت دی ہے کہ آج کرسچن عیسائی سماج میں انہیں وہ درجہ دیا گیا کہ جب وہ اپنے راہب کے پاس، پوپ کے پاس جاتے ہیں اتوار کے دن گرجا میں، اس کے سامنے جا کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، وہ سر پر ہاتھ رکھ کے سب معاف کر دیتا، یہ درجہ دیا ان کو۔ اور ہم لوگوں نے اپنے علماء کی وہ ناقدری کی ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو میں نے کہا کہ آپ سال بھر تو دیتے نہیں، رمضان کا موقع آتا ہے تو شاید کبھی تم نے دیا نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ پوچھنے آ گئے، اس کو ہی بولتے ہیں کہ پیٹ دکھنا۔ میں اس مسجد میں جب امامت پر آیا 1986 کی بات ہے، اللہ مغفرت فرمائے ہمارے احمد سیٹھ مرحوم کی اور ماسٹر جمیل صاحب کی، ان کی ہی کوششوں سے میں نے امامت یہاں شروع کی۔ امامت کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن فارغ ہو کر کے دارالعلوم دیوبند سے آیا تھا، یہ حضرات مجھ سے ملاقات کر کے کہنے لگے امامت کرنے کا، تو میں نے کہا کہ امام سب سے مظلوم شخص ہوتا ہے، سب سے مظلوم شخص، جو آدمی کسی کو کچھ نہ کہہ سکے وہ بھی مسجد میں آ کے امام کو کچھ بھی بول دیتا ہے۔ میں نے کہا مجھے امامت نہیں کرنی، تو وہ میرے والد کے ایک دوست کے پاس گئے اور ان کے ذریعے سے میرے والد کے پاس گئے۔ میرے مرحوم والد سے انہوں نے کہا کہ ہم امامت پر رکھنا چاہتے ہیں، تو والد صاحب کہنے لگے ان سے ہی بات کر لوں۔ کہا کہ ہم نے بات کی تھی، وہ نہیں بول رہے۔ کہا کہ ایک مرتبہ پھر بات کرو، اور پھر مجھے لے کر کے بیٹھے اور سمجھایا کہ بیٹا امامت کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں امامت کروں گا، لیکن میری شرط ہے، اگر مسجد کے ذمہ داروں کو منظور ہوگی میری شرائط تو میں امامت کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا۔ حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری اس مسجد کے جمعہ کے خاص مقرر تھے، میرے استاذ تھے، اور انہوں نے ہی رہنمائی کی تھی کہ یہ دیکھو بچہ پڑھ کر کے آیا ہے، اس کو اپنے یہاں امام رکھو آپ۔ تو ان کے مشورے سے یہ دونوں حضرات کوشش کر رہے تھے، تو ان سے میں نے کہا کہ بھائی میری شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ میں چندہ نہیں کروں گا، پہلی شرط یہ ہے کہ چندہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ منظور ہے۔ میں نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ پابندی کروں گا، لیکن کبھی کسی نماز میں نہیں پہنچ سکا، لیٹ ہو گیا، تو آپ پوچھو گے نہیں
سوال نہیں کرو گے کہ سلام پھیرے؟ بولے امام صاحب، بولے ہاں، بولے ظہر میں کہاں تھے؟ بولو جس دن پوچھو گے وہ آخری نماز رہے گی۔ بولے منظور ہے۔ میں نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کی مسجد علاقہ غیر میں، مسلم محلے میں نہیں ہے۔ حالات مالیگاؤں کے بگڑتے رہتے، شہر کے حالات خراب ہوں گے تو میں نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ منظور ہے۔ تو الحمدللہ 1986 سے میں نے امامت شروع کی اور بہت پابندی کے ساتھ امامت کیا۔ جب تک مصروفیات بڑھی نہیں تھی پوری پابندی کے ساتھ امامت کیا، اور جب مصروفیات آنے لگی تو پھر میں نے کہا کہ آپ نائب رکھو، میری تنخواہ بند کر دو اور نائب کو تنخواہ دے کر کے آپ نائب امام رکھو تاکہ مسجد کا نظام متاثر نہ ہو۔ میں آنے کی پوری کوشش کروں گا، آؤں گا، نہیں آ سکا تو نائب رہنا چاہیے تاکہ نماز وقت پر کھڑی ہو سکے۔ ایک نائب رکھے، 2 نائب رکھے تاکہ مسجد کا نظام چلتا رہے۔ تو امامت کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اور جو امامت کرتا ہے اس کو ہی پتہ ہوتا ہے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، طبیعت اچھی ہو، خراب ہو، کچھ مسائل ہو، گھریلو الجھنیں ہو، سب ہونے کے ساتھ آدمی کو یہاں پر آنا پڑتا ہے۔ اور میں نے پیچھے اپنی مسجد کا ایک واقعہ سنایا۔ ایک صاحب تھے، بولے آپ امامت کی تنخواہ لیتے، نماز پڑھتے ہیں نا آپ، تو نماز یہاں پڑھنے کے بجائے اگر یہاں پڑھے تو کیا اس کی تنخواہ لیں گے آپ؟ یہی فرق ہے نا، آدمی یہاں پڑھے تو مصلی اور یہاں نماز پڑھے تو امام۔ تو نماز تو آپ پر فرض ہے، نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پھر آپ تنخواہ کیوں لیتے ہو؟ تو میں نے کہا یار ہم لوگ امامت کی تنخواہ نہیں لیتے۔ بولے پھر؟ مانو وقت دینے کی تنخواہ۔ میں نے کہا ایک کام کرو، تم 1 مہینہ جامع مسجد میں میرے مصلی کے پیچھے مؤذن صاحب کے بازو میں رہ کر کے نماز پڑھو، جب تنخواہ ہوگی تو پوری مہینے کی تنخواہ میں تمہیں دے دوں گا۔ اب ایک نماز میں تو وہ تھا، دوسری نماز میں میں اس کو دیکھا کہ کہاں ہے تو وہاں تھا وہ دوسری نماز میں، اور تیسری نماز میں دوسری صف میں تھا۔ مشکل سے نظر آیا، جیسے ہی نماز ختم ہوئی میں وہ دروازے سے باہر نکل کر ادھر جا کے کھڑا ہو گیا۔ جب یہ مسجد کا اگلا حصہ بڑھایا نہیں گیا، وہ کھڑا رہا، وہ آیا تو مجھ کو دیکھ کر وہ بولتے نا کنی کاٹ کے راستہ کاٹ کے جانے لگا۔ اس کو میں نے آواز دے کے بلایا، بولو کیا؟ بولے بہت کم پگار دیتے ہیں، بہت کم پگار دیتے، زیادہ دینا چاہیے۔ بولے میں گولڈن نگر میں تھا، جیسے ہی اذان ہوئی میں وہاں سے سائیکل سے گرتا پڑتا آیا، تو آنے کے بعد مجھ کو دوسری صف میں جگہ ملی۔ میں نے کہا وقت دینے کی تنخواہ لیتے ائمہ کرام، نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیا، جہاں حافظ بنائے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان المبارک میں ایک نماز عطا کی جسے تراویح کہتے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اور صحابہ کرام نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کے پیچھے صف لگا کر کے صحابہ کرام نے پڑھی۔ 1 دن، پھر 2 دن، پھر 3 دن، چوتھے دن سے آپ نے نہیں پڑھائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیوں؟ تو فرمایا کہ مجھے اندیشہ تھا کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے ہم 20 رکعت تراویح اول دن سے آج تک پڑھتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت نہیں ہے، 8 رکعت ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر حضور کے زمانے میں ہم ہوتے
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 8 رکعت پڑھائی ہوتی اور ہم نے حضور کے پیچھے 8 رکعت تراویح پڑھی ہوتی، بعد میں کوئی ہم کو کہتا کہ 20 رکعت، تو ہم لوگ مانتے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بولو، مانتے؟ کہنے والا کوئی بھی ہوتا، بڑے سے بڑا اتم ہوتا، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ ہم تو یہ کہتے کہ ہم نے اپنے آقا کو، اپنے محبوب کو ہم نے 8 رکعت پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے خود آپ کے پیچھے پڑھی، تم 20 رکعت کیسے بول رہے ہو؟ ہم 8 ہی پڑھیں گے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے 20 پڑھائی تھی، صحابہ نے 20 پڑھی تھی، اور وہ سلسلہ وہاں سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے۔ آج اگر کوئی کہے کہ حضور نے 8 پڑھائی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام متفق ہو کر کے حضور کی مخالفت کر رہے، اور یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ ہم اتنے اگر یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے اور ان میں سے کچھ بولتے کہ نہیں یار ہم کو 20 پڑھنے کا ہے، تو کچھ نہ کچھ لوگ بولتے کہ یار تم کو پڑھنے کا ہے پڑھو، ہم تو 8 ہی پڑھیں گے، 20 کیوں پڑھیں گے؟ اتفاق نہیں ہوتا۔ لیکن امت میں الحمدللہ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک 20 رکعت پر امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ اب سوشل میڈیا پر اس طرح کے مسائل چلنے لگے جس کی وجہ سے اب ہمارے نوجوانوں میں اس طرح کے خیالات آنے لگے، 8 رکعت 20 رکعت، اور نفس و سہولت پسند ہے۔ 20 رکعت پڑھنے کے مقابلے میں آسانی اور سہولت 8 رکعت میں، مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ 20 رکعت میں ہم 1.5 پارہ پڑھتے ہیں، 1.5 پارہ سنتے ہیں، تو ظاہر بات ہے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ اب ہمیں 8 ہی رکعت میں وہ 1.5 پارہ پڑھنا اور سننا پڑے گا نا، آسان نہیں ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت گزر گیا، دوسرا عشرہ آج مکمل ہو رہا ہے مغفرت کا، سورج ڈوبے گا، عشرہ مغفرت ختم ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کہ اللہ پاک نے، حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو حضور نے اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے کہ وہ شخص ہلاک اور برباد۔ اب حضور کی دعا یا حضور کی بد دعا، ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ یہ ممبر ہے، حضور ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر مبارک آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے آمین کہی، ہمیں خبر دی کہ میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی اتنی خدمت نہیں کی کہ اللہ جنت عطا کر دے، تو میں نے کہا کہ آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جسے اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، میں نے فرمایا آمین۔ تو عشرہ مغفرت ختم ہو رہا ہے۔ ہر رمضان کا مہینہ ایسا گزرنا چاہیے کہ ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے کہ انشاءاللہ اپنی مغفرت ہوگی۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم پوری ایمانداری کے ساتھ رمضان کے معمولات پورے کریں گے، ایک فرض نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو،
جماعت کے بغیر نہ ہو، ایک روزہ بھی ہمارا چھوٹے نہ، یا روزہ رکھے تو روزہ خراب نہ ہو، اور ایک تراویح بھی ہماری نہ چھوٹے، ہر تراویح ہم اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، 1.25 گھنٹے لگتے، اس سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا۔ بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ وقت سے پہلے آنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھنا چاہیے۔ ختم قرآن کا تراویح سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ سنت ہے، اور پورا مہینہ اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ کل ہمارے یہاں 20ویں تراویح میں قرآن کریم مکمل ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تراویح ختم اور جامع مسجد سے چھٹی۔ اب آج ہم دیکھیں گے کہ کل کتنی گردی تھی اور آج کتنی رہتی ہے، دیکھنا پڑے گا۔ پرسوں جتنا اہتمام تھا آج اتنا اہتمام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ دیکھنے کی چیز۔ رمضان آیا تو رمضان کا ایسا استقبال اور رمضان میں ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمیں خود اطمینان ہو جائے کہ انشاءاللہ ہماری مغفرت ہوگی۔ کریں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان، بہت آسان، بس ہمیں کرنا ہے، اور ہم نے ارادہ کر لیا اللہ آسان کر دیتے۔ کہتے ہیں نا السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور کاموں کی تکمیل اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ ہمت اور حوصلہ دیتا ہے، اللہ وقت میں برکت دیتا ہے۔ سارے کام آگے پیچھے کر کے آدمی کو رمضان میں اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری اشرہ ہے، اعتکاف بھی لوگ کریں۔ اعتکاف اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے آپ پر روزے، آپ کی امت پر روزے فرض کیے گئے، آپ نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ آپ نے کبھی 1 عشرے کا اہتمام کیا، کبھی 20 دن کا آپ نے اعتکاف کیا، کبھی پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ یہ تینوں معمولات آپ کی طرف سے ملتے، اس لیے جنہیں اللہ پاک نے فرصت دی ہے، یا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے در پر پڑے رہ کر اپنی مغفرت کروا کر کے اٹھنا ہے، ان کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے لیے عمل کو آسان فرما دے۔ آئندہ ہفتے 28 مارچ جمعہ کو مدرسہ بیت العلوم کا چندہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کم سے کم اگر ہر مصلی 100 روپیہ بھی لے کر کے آیا تو مثالی چندہ ہو جائے گا، اور 100 روپیہ کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں ہے۔ 100 روپیہ تو کہاں چلا جاتا پتہ بھی نہیں چلتا نا۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھے اور ایک چائے کا دور چلا تو 100 روپیہ غائب ہو جاتا۔ اس لیے مدرسہ بیت العلوم مالیگاؤں میں سب سے قدیم ادارہ ہے۔ آج اس کے قیام پر 150 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، 150 سال کا۔ اور دیگر جتنے مدرسے ہیں سب اسی ادارے سے پڑھ کر فارغ ہونے والے علماء نے قائم کیے۔ یہ ام المدارس ہے، یعنی مالیگاؤں کے تمام مدرسوں کی ماں مدرسہ بیت العلوم۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے اور مدرسہ بیت العلوم کی اپنی ایک خدمات، اپنا ایک مقام، اس لیے کم سے کم کتنا لے کے آنے کا؟ کم سے کم 100 روپیہ،
اور جو آپ دیں گے زکوٰۃ دیں گے وہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے. بس ہم یہ گزارش کریں گے کہ مدرسہ بیت العلوم کو دے دو. پوری زکوٰۃ آپ کی نہیں مانگ رہے. اس میں سے آئندہ ہفتے آپ کو 100 روپیہ کم سے کم دینا ہے. دیں گے نا؟ مسجد میں بول رہے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.